والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم 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 سارے پڑھیں اسیروں کے مشکل سے اعظم فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم فقیروں کے حاجت سے اعظم فقیروں کے حاجت جسے خلق کہتی ہے پیارا خدا کا جسے خلق کہتی ہے پیارا خدا کا اسی کا تو ہے لاڈلا غوث اعظم اسی کا تو ہے لاڈلا غوث اعظم جسے خلق کہتی ہے پیارا خدا کا
اسی کا تو ہے لاڈلا غوث اعظم، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت تمہیں وصل بے فصل ہے شاگردی سے، تمہیں وصل بے فصل ہے شاگردی سے، دیا حق نے یہ مرتبہ غوث اعظم، تمہیں وصل بے فصل ہے شاگردی سے، دیا حق نے یہ مرتبہ غوث اعظم، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، مشائخ جگہ آئے بہر گدائی، مشائخ جگہ بغیر گدائی، وہ ہے تیری دولت سرا غوث اعظم، وہ ہے تیری دولت سرا غوث اعظم، کہے کس جا کر حسن اپنے دل کی، کہے کس جا کر حسن اپنے دل کی، سنے کون تیرے سوا غوث اعظم، سنے کون تیرے۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا، حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام۔ اللہ کریم کے حضور دعا ہے حق کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ گرامی قدر معزز بزرگوں، کائنات کا خالق، مالک، رازق، پروردگار، واحد و یکتا، صرف وہی عبادت کے لائق، صرف وہی سجدہ کے لائق، وہ اپنی ذات میں، صفات میں نہ کسی کا شریک ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جہاں میں کوئی عبادت کے لائق نہ تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ وہی خالق، مالک، رازق ہے، جسے چاہے وہ عزت دے، جسے چاہے وہ ذلت دے، جسے چاہے وہ اپنی نعمتوں سے سرفراز فرمائے اور جس سے چاہے وہ اپنی نعمتیں چھین لے۔ اس نے یہ ساری کائنات بنائی ہے۔ اس کائنات میں بہت سے نظارے ایسے ہیں جس میں ہمیں اس کا نور، اس کی حکمتیں، اس کی شانیں جھلکتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ پروردگار کی حکمتوں کے ہمیں بے شمار نظارے ہماری آنکھوں کو خیرہ کرتے ہیں، ہماری آنکھوں کو رونق بخشتے ہیں۔ اگر ہم
نظام کائنات کی طرف جھانکیں تو اس میں دو چیزیں ایسی ہیں تین چیزیں جنہیں ہم نے اپنے دماغ میں بسانا ہے اور اس پر غور و خوض کرنا ہے۔ نظام کائنات کی 3 اکائیاں ہیں۔ ان 3 اکائیوں میں 3 نظاموں میں ایک ہے باطنی روحانی نظام، اور ایک ہے ظاہری شرعی اسلامی تصور، اور ایک اس میں ہے انتظام و انصرام۔ یعنی آپ اس کو یوں کہہ لیں، ایک گروہ وہ ہے جسے اللہ نے اقتدار بخشا ہے، یہ ان کو لوگ چنتے ہیں، لوگوں کے یہ منتخب کردہ نمائندے ہوتے ہیں، پھر وہ حکومتیں ترتیب دیتے ہیں۔ ہمارے جو ظاہری نظام چل رہا ہے جمہوری نظام، اگرچہ جمہوری نظام کی شرعی طور پر کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں عالم اور جاہل ایک ہی صف میں ہوتے ہیں، یہاں چیف جسٹس، قاضی القضاء اور اس کا محافظ ایک ہی لائن میں ہوتے ہیں، مریض اور حکیم ایک لائن میں ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ نظام ہے جو حکومتی نظام ہے۔ اس میں جو صاحبان اقتدار ہوتے ہیں، ایڈمنسٹریٹو پاورز جن کے پاس ہوتی ہیں، پھر یہ جب ان معاملات پر ان کی گرفت ہوتی ہے، حکومت اور اقتدار ہوتا ہے، پھر وہ چاہتے ہیں اپنی پاورز کو، طاقت کو سامنے رکھتے ہوئے جس کو چاہا اس کی صلاحیت کے مطابق اس کو نوکری، تعلیم کے مطابق اس کو وہ عہدہ وہ دیتے ہیں۔ اگر وہ گڑبڑ کریں گے تو اس کا جواب ان کو دینا پڑے گا۔ پھر یہ جو اقتدار والا طبقہ ہوتا ہے، یہ پھر مسلمان اسلامی تصور میں یہ دینی گائیڈنس، رہنمائی اور شرعی اصول و ضوابط یہ لیتے ہیں دوسرے طبقے سے، جنہیں علماء، فقہاء، محدثین کہا جاتا ہے، جو جزیات اور وہ ان اصول اور ضوابط کو جو جن سے یہ واقف نہیں ہوتے وہ ان کو آشنا کرتے ہیں۔ یعنی پہلا طبقہ صاحبان اقتدار، دوسرا طبقہ صاحبان علم و فضل، پھر اس کے پیچھے ایک طبقہ ہوتا ہے جو ہوتے ہیں اہل تزکیہ، وہ ہوتے ہیں فقراء، وہ ہوتے ہیں اہل اللہ، اولیاء، صوفیاء، اتقیاء۔ اب یہ 3 اکائیاں ہیں، ایک نظام وضع کرنے والے اور اس کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے اقتدار میں آنے والے، دوسرے ان کو علم و عرفان کا نور اور اسلامی شرعی اصولوں کو ان کے سامنے رکھ کر ان کو ڈائریکشن دینے والے، تیسرا طبقہ ہوتا ہے جو ان دونوں سے تھوڑا مختلف ہوتا ہے، بڑا درجہ ہے کہ وہ تزکیہ نفس والے ہوتے، ان کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ یوں سمجھ لیں یہ جو حکمران ہیں یہ ڈرتے ہیں علماء سے، اللہ رسول سے تو سارے ڈرتے ہیں نا، علماء سے ڈرتے ہیں کہ وہ گرفت کریں گے، اور علماء عرفاء سے ڈرتے ہیں وہ گرفت کریں گے، اور عرفاء وہ ان کو جواب دہ نہیں ہوتے،
وہ اس سے ڈرتے ہیں اور اس کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ پھر میں وضاحت کر دوں، اللہ سے سارے ڈرتے ہیں، اللہ رسول سے سارے ڈرتے ہیں، ہر مومن ڈرتا ہے، ڈرنا بھی چاہیے۔ عوام ڈرتے ہیں حکمرانوں سے، حکمران ڈرتے ہیں علماء سے، علماء ڈرتے ہیں عرفاء سے۔ یہ ایک لائن ہے، اور جہاں یہ پچھلا جو طبقہ ہے، جب یہ دونوں جڑ جائیں، یعنی عالم اور شیخ کامل جب دونوں ایک ہو جائیں تو اس کو پھر مجدد کہتے ہیں، مجدد کہتے ہیں۔ جب یہ دونوں جڑ جائیں، یعنی وہ محدث بھی ہو اور وہ عارف بھی ہو، وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ یعنی وہ جو ہوتا ہے وہ مجدد ہوتا ہے، اور یہ ہر صدی میں ہوتا ہے۔ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جو خرابیاں ہوتی ہیں زمانے کی، ان خرابیوں سے نکالتا ہے، اسلام کی اوریجنل جو شیپ ہے، اوریجنل جو تصور ہے، اس کو عیاں کرتا ہے۔ اور جب اقتدار والے گمراہ ہوں تو پھر اہل علم ان کی تصحیح کرتے ہیں۔ اس اہل علم میں پھر جو حق بولے اور حق بتائے وہی عالم ہوتا ہے، اور جو ان کے ساتھ مل جائے، ان کی ہاں میں ہاں ملائے، اس کو کہتے ہیں علماء سو، علماء سو۔ اور جو حق بیان کرے اس کو کہتے ہیں لشکر کو علماء حق۔ اور جو پچھلا طبقہ ہے، وہ جس کو کسی کی فکر ہی نہیں ہے، ٹینشن ہی نہیں ہے، نہ حاکم کی، نہ وزیر کی، نہ فقیر کی، وہ سب کو ایک ہی درجے میں دیکھتا ہے، وہ جو ہوتا ہے وہ پھر اپنے فقر کی بنیاد پر وہ اور اس درویشی کی بنیاد پر وہ کردار سے وہ نمونے کے طور پر لوگوں کو وہ پیش کرتا ہے۔ وہ گمراہ ہو جائیں تو پھر قوم اور امت کی بربادی ہوتی ہے۔ ہم نے اس معاشرے میں دیکھنا ہے کہ یہ جو پچھلے دو کردار میں نے بتائے، ان حسین کرداروں کی، یعنی صوفی اور عالم، یہ جب عالم درجہ کمال کو پہنچے اور پھر تزکیہ نفس پر اللہ اس کو اعزاز بخش دے، تو وہ اگر 5ویں صدی ہجری میں آئے تو اس کو عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ اس کو غوث اعظم کہتے ہیں، اس کو غوث اعظم کہتے ہیں۔ اور وہ اسی طرح مختلف صدیوں میں آتا ہے، اگر وہ آ کے ماحول کو بدلتا ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اور عبد القادر جیلانی پاک وہ ہیں جن کی ولادت ایسے ماحول میں، ایسے موقع پر ہوئی ہے کہ جنہوں نے دنیا کے مزاج کو اور ماحول کو بدلا ہے، اور مصطفیٰ کے دین کو انہوں نے سپورٹ کیا ہے، دین اسلام کو انہوں نے اٹھایا ہے۔ اور اگر آپ میری بات محسوس نہ کریں، ہر بندے کا اپنا اپنا نظریہ ہے، وہ موجودہ صدی کے مجدد کے حوالے سے پوچھا جائے تو ان میں سے مجددین کی اس لسٹ میں جو موجودہ صدی کی ترتیب دی جائے گی، بہرحال علماء علامہ خادم حسین رضوی کو فراموش نہیں کر سکیں گے۔ تو عرض یہ ہے، محققین کے اپنے اپنے اصول، ضابطے ترتیب دیے ہوئے ہیں اور دیں گے، وہ بتائیں گے۔ بہت سے اور نام بھی لوگ شامل کریں گے،
جن کو جن سے عقیدت ہے اور جن کا کام سامنے ہے ہونا چاہیے. میرا ویژن یہ ہے کہ ان مجددین میں ظاہر گئے ایک ایک صدی میں کئی مجدد بھی ہوتے ہیں. جیسے گزشتہ میں حضرت سیدنا مہر علی، حضرت فاضل بریلوی امام اہل سنت اعلی حضرت، اور حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، ان کے حوالے سے محققین کی آراء ہیں کہ یہ اپنے دور کے مجدد ہیں، کیونکہ اس دور میں انہوں نے فتنہ قادیانیت کا اور دیگر فتنوں کا مقابلہ کیا اور سرکوبی کی. تو اس دور میں سب سے بڑا فتنہ تھا لبرلزم، سیکولرزم. یہ اتنا بڑا فتنہ تھا کہ ہم اسی معاشرے کے ہیں. ہمیں اس فیلڈ میں حضور کے دین میں چوکیداری کرتے ہوئے 20-25 سال مجھے بھی ہو گئے، لیکن سچی بات ہے ہم بھی تھے، ہمارے اساتذہ بھی تھے، ہمارے دور میں پیر بھی تھے، ہمارے دور میں بڑے بڑے محدث بھی، بڑے بڑے مفسر بھی، اور دنیا میں بڑے بڑے نام والے لوگ بھی تھے. لیکن ایک بندہ پچھلی صف سے اٹھا اور وہ اکیلا تنہا آ کر میدان میں کھڑا ہو گیا. وقت ہمیں بھی پکارتا رہا، سچی بات ہے. حالات ہماری طرف بھی دیکھ رہے تھے، ہم بھی میدان میں تھے، لنگر ہم بھی کھا رہے تھے، روٹیاں ہم بھی پھاڑ رہے تھے، گاڑیاں، گھر، علم، کتابیں، تحقیق، لکھنا، پڑھنا، سننا، سنانا، ہم بھی اسی فیلڈ میں تھے. یہ مالکوں کی نظر ہے. اس کو وہاں سے اٹھایا اور ہمارا امام بنا دیا، اور ہم بھی اس اپنے امام پہ یوں راضی ہیں کہ اس نے امامت کرنے میں قسم رب کی کسر نہیں چھوڑی. اچھا، بہت سے لوگ مطلب اپنی اپنی تحقیق ہے، میں ان سے یہ ضرور عرض کروں گا کہ ختم نبوت کا معاملہ تو وہ ہم سے آگے، وہ ہم بھی چلے ہوئے ہیں، لیکن اس کا کام اتنا تھا کہ ہمارا کام اس کے کام کے نیچے دب گیا. پہلی کانفرنس کی خادم صاحب نے لاہور میں، تاجدار ختم نبوت کانفرنس، تو تب میرا تعارف ان سے زیادہ تھا، تو لوگ مجھے مبارکیں دے رہے تھے، مبارک ہو آپ نے سنا بڑی کانفرنس کی ہے. تو میں اپنے دوستوں سے کہتا تھا کہ یہ بابا جتنا مخلص ہے، ہم سے کروڑ درجے مخلص ہے، ایک وقت آئے گا کہ ہمارا نام اس کے بابے کے نام کے نیچے دب جائے گا. اور دبا مطلب ہے کہ جس نے کام کرنا ہے، بات سیدھی ہے. معاملہ ختم نبوت کا تھا، وہ ہم سے آگے. آسیہ ملونہ کا معاملہ ہوا ہم سے آگے. ناموس رسالت کا معاملہ ہوا ہم سے آگے. آئین میں چھیڑ چھاڑ ہوئی ہم سے آگے. آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی معاملہ ایسا نہیں ہے جس میں وہ آگے نہ نکلا ہو. تو یہ میرے رب کی عنایت ہے. میں ان علماء سے، ان بزرگوں سے بھی کہوں گا کہ خدا را ہوش کے ناخن لیں، مہربانی کریں. تعصب اور ضد جو ہوتی ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی، وہ برباد کر کے چھوڑتی ہے. رب کی عطا پہ راضی ہو جائیں، رب کی عطا پہ راضی ہو جائیں. یہ کسی کو بخار ہو نا، میری 2-4 کتابیں ہیں، 10-20 کتابیں ہیں، تو ڈھیر کتابوں والے بھی ہیں، ڈھیر قد و قامت والے بھی ہیں، ڈھیر علم و فضل والے بھی ہیں. یہ اس کی عنایت ہے. تو بہرحال یہ جو فلسفہ ہے، یہ کیونکہ خالصتاً عنایت ہے میرے رب کی، اور انہوں نے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا. وہ یوں لگتا ہے بلکہ ہے ایسے کہ ان کی ڈیوٹی گنبد خضرا سے لگی ہوئی تھی، اور یہ خالص عطا ہے میرے رب کی. پروردگار جس پہ راضی ہو جائے. کیونکہ امت خیر کی جو کوالٹی قرآن نے بیان کی ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ تکتے رہیں، بیٹھے رہیں، جفیاں ڈالتے رہیں، ہر ایک کو لالی پاپ دیتے رہیں. نہیں، یہ ڈرامے بازی ہوتی ہے. پھر
اگلے کو خراب کر رہے ہو. اچھا یہ جو حکمران ہوتے ہیں یہ جرم ان سے ہوتا ہے، وہ پہلے والے ہوں یا یہ، اتنے بڑے کمینے نہیں ہوتے کہ بات مانے نہ، وہ مان دیتے ہیں. شرط یہ ہے کہ کوئی منانے والا ہو، اگر وہ اڑ جائیں تو ان کی بربادی ہے. لیکن چلو ہماری باتوں میں کیونکہ تلخی ہے، جو کہتے ہیں کہ ہماری باتیں میٹھی ہیں، وہ میٹھی باتوں والے ان کو جپیاں ڈالنے کی بجائے انہاں پیوان وصل گل کیوں نہیں دس دے؟ وہ تمہارا اکرام کرتے ہیں تو بتاؤ. مثلا پچھلے دنوں ایک شادی ہوئی، 200 کروڑ روپے اس پہ خرچ ہوئے. ایک حضرت صاحب نے نکاح پڑھایا اور انہوں نے وہاں پتہ نہیں کیا منجن بیچا ہوگا، کچھ نہ کچھ چورن تو بیچا ہوگا نا. اس سے مجھے غرض نہیں ہے کہ انہوں نے 10 لاکھ لیے یا 20 لاکھ لیے، نہیں لیے، اس سے مجھے غرض نہیں. مجھے صرف یہ ہے وہ جو قوم کو سادگی کا بھاشن دیتے ہیں اور محبت و چاہتوں کا چورن بیچتے ہیں، یہ بات سنانی کہاں چاہیے تھی؟ بتاؤ نا. ہم تو غریب لوگ ہیں نا، ہم نے تو کرنا ہی ہے سادگی سے نکاح. لیکن وہاں کھڑے ہو کے وہ حضرت موصوف فرماتے، دیکھو دولت دینے والا اللہ ہے، وہ یوں ذلیل کرتا ہے کہ یوں چھین بھی لیتا ہے. تو دکھلاوا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں. آپ لوگوں نے اچھا نہیں کیا، کاش آپ ایسا کرتے کہ یہ 200 کروڑ جو خرچ کیا ہے، یہ 200 کروڑ اگر پاکستان کی یتیم غریب بچیوں پر خرچ ہوتا تو کم از کم 2 لاکھ بچیاں عزت سے رخصت ہو سکتی تھیں. چلو تم نے نہیں کیا، لیکن اب میں اعلان کروا کے جاؤں گا کہ اب آپ کہیں یہاں کہ جتنا میں نے اپنی بیٹی پہ خرچ کیا ہے، اتنی خطیر رقم سے میں غریبوں مسکینوں کی بیٹیوں کی رخصتی کا اہتمام کروں گا. لیکن یہ لفظ وہاں نہیں بولے گئے، اس لیے ہم کہتے ہیں یہ محبتوں والے منجن چورن بیچنا اور ہوتا ہے، حق بیان کرنا یہ غوث اعظم کے دیوانوں کا کام ہے. اس لیے یہ دین کا فلسفہ یہ ہے. قرآن نے جو کہا ہے. آپ کی طبیعت خراب تو نہیں ہوئی؟ چلو اللہ کا شکر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ حق کہا ہے. قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف. میں آج آپ کو اس تناظر میں بتاؤں گا کہ غوث اعظم کا ان چیزوں میں مقام اور مرتبہ کیا. غوث اعظم صوفی وہ نہیں تھے جو ہاتھ چماتے رہے ہیں. غوث اعظم نے اپنی پاور کے ذریعے، اخلاص کے ذریعے، غیرت ایمانی کے ذریعے محمد عربی کی شریعت کا جھنڈا اونچا کیا ہے. قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. امت خیر کی یہ کوالٹی ہے، یہ برائی سے روکتی بھی ہے اور اچھائی کی ترغیب بھی. ہولی بولو. یہ امت کی کوالٹی ہے. اور جو دین کا مبلغ ہے، پھر سنو، اگر حاکم گڑبڑ کرے، محراب و منبر خاموش ہو، اس کو سنگل عذاب، اس کو ڈبل. وہ تو کہے گا مجھے پتا نہیں تھا، میں نے چائے پہ بلایا تھا، حضرت نے کہا تھا بسکٹ نہیں کھاؤں گا، میں چائے ضرور پھڑکاؤں گا، لیکن انہوں نے مجھے نہیں کہا تھا خان صاحب بندے دا پتر بن، یہ نہیں کہا تھا. چائے پی، جفی ڈالی اور کہا اللہ تینوں نہیں پتا نا حضرت بڑے نیک آدمی نے، اللہ یہ بہت نیک آدمی ہے، اللہ جی میں اس کو جانتا ہوں. یہ باتیں رب کو پتہ ہے، مولوی جی اللہ نو پتہ ہے. ہولی ہولی بولو.
توجہ ہے کہ نہیں؟ اور جتنی بات وہ تم سے پوچھ رہا گئے اس سے زیادہ وہ بتاؤ جو تم قرآن و حدیث سے جانتے ہو، تاکہ اس کو پتا چلے کہ یہ صرف کھانے پینے اور خوشی کرنے نہیں آتے، یہ مجھے حق بتانے آتے ہیں، ورنہ مجرم ہوں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، ابھی میاں صاحب کی اماں کا جنازہ پہنچا نہیں ہے، حضرت وضو کر چکے ہیں، حضرت وضو فرما چکے ہیں، بندے بھی بھیج چکے ہیں کہ حضرت تیار نے بلا لئیے۔ واہ جی واہ، اور جڑے پریشان بیٹھے ہو منہ تو تلے رکھو، حضرت تیار ہیں، میں نو سدو تو صحیح، میں حاضر ہوں۔ اچھا بندے کو تھوڑا بہت ہوتی ہے نا کوئی شرم ورم کہ یار زرداری نال یاری سی، تو نواز آ گیا او دے نال یاری لائی، ہون عمران آ گیا او دے نال یاری لائی، لیکن یہ واحد کوالٹی ہے یہ دیاں جننے ہاتھ دیاں انگلاں نے انہیں نال ملا چکے ہوندے۔ اے بندہ ایک پاسے دا بن جا، ہولی ہولی بولو۔ اب سنو نبی کے پیارے غلاموں، اگر حاکم سے کوئی غلطی ہوئی اور حاکم نے بارگاہ کے قدس میں کہہ دیا اللہ میں نے میٹنگ بلائی تھی، مولوی آئے تھے، پیر لمے لمے ترے پا کے، خشبوواں والے جبے پا کے، پروٹوکول والے نال مچھندر لے آ کے، وہ میری ٹیبل پہ آ کے بسکٹ پھڑکا کے چائے پی کے دعائیں کر کے گئے تھے، حق نہیں بتایا تھا۔ وہ تب جو کھڑا ہوگا وہ فیض آباد کے پل پر محمد کی عزت کا پارا دینے والا خادم حسین رضوی کھڑا ہوگا۔ ناراض تو نہیں ہوئے؟ ہم یہ کہتے گئے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ کی قسم ہے، میں تو کہتا ہوں اللہ تیرا شکر ہے، اور آپ مجھے جانتے بھی ہیں میرا مزاج کیا ہے۔ 15 سال سے پہلے مجھ سے کاف والے ناراض، پھر پی پی والے، پھر نون والے، آج کل پی ٹی آئی والے۔ ایک میرا بھرائی ہے جڑا میریاں کڑویاں کسیلیاں سن کے چپ ہو جاندے نے، چور صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے، یہ چپ ہو جاتے ہیں، باقی تے مسجد چھڑ جاندے نے، کوئی نہیں جد حکومت جائے گی پھر آ جان گے، لیکن ان کو پتا گیا کہ ڈونگا باغ والا یہ محمد کے دین کا وہ چوکیدار ہے جو چائے کی پیالی کیا حکمرانوں کے دعوت ناموں پہ بکتا نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ فیض آباد والا بھی خادم حسین تھا اور ڈونگا باغ والا بھی اسی کی فکر کو فالو کرنے والا خادم حسین۔ اور سنو اور میرے نبی کے غلاموں، اللہ آپ لوگوں کے گھروں کی بچوں کی عزتوں کی رزق کی خیر فرمائے۔ اللہ کی قسم میں مجھے دشمن نہ سمجھا کرو، میں پی ٹی آئی پی پی نون کاف کا نواز زرداری عمران کا دشمن نہیں ہوں۔ میں کہتا ہوں اللہ نے تمہیں اقتدار بخشا گیا، بس اس کے تقاضوں کو بھی سامنے رکھو۔ وہ تمہارا کام ہے انصاف فراہم کرنا، مظلوموں کا ساتھ دینا، ظالموں کو روکنا، رشوت کا خاتمہ کرنا، فرقہ واریت کا خاتمہ کرنا، دہشت گردی کا خاتمہ کرنا، بدماشوں کی گردنیں دبوچنا، وہ تمہارا کام ہے۔ اور تمہیں حق بیان کر کے قرآن و حدیث کی روشنی میں ڈکٹیٹ کرنا میرا کام ہے۔ اور میں تم سے کبھی نوکری نہیں مانگوں گا، چیئرمین ہی نہیں مانگوں گا، میں تمہیں غوث اعظم کی دربار سے لنگر لے کے یہی بتاؤں گا، بس کچھ بھی نہیں ہے، زندگی بڑی عارضی ہے، اتنا ضرور کرو۔ اور قبر میں یار بیلی ساتھ نہیں آئے گے، جس کو پی ٹی وی کا چیئرمین بنایا نہیں، بخاری تیرے کام نہیں آئے گا۔ اور
وہ زلفی بخاری جیسا کمینہ تیرے کام نہیں آئے گا، ڈبو چودھری جیسا بے غیرت تیرے کام نہیں آئے گا۔ خان صاحب میری کڑوی کسیلی باتیں قبر میں ضرور یاد آئے گی، تیرے بچوں کے پاس ٹائم شاید ہو یا نہ ہو، تماشا دنیا دیکھ چکی۔ اپنے دور کے بڑے حکمران تھے جن کے اشاروں پہ قانون بدل رکھا تھا، آج اما حضور ٹی سی ایس ہو کے پاکستان میں پہنچ چکی ہے، وہ نہیں آ رہے۔ او مزدوروں، غریبوں، محنت کشو، اور تمہاری عظمت کو سلام ہے، تم تو اپنے ہاتھ سے اپنے بزرگوں کو دفن کر چکے ہو، اور جب بندہ اس دنیا سے جاتا ہے حضور سے وفا نہیں کرتا تو پھر اپنے ماں باپ کو دفن کرنے کا اعزاز بھی اللہ ان سے چھین لیتا گئے۔ رب کی گرفت بڑی ہے، مجبور کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کے فیصلے ہیں۔ وہ آ جائیں تو کیا ہوگا، جیلوں میں بندے ہی ہوتے ہیں نا، گرفتار ہو جائیں گے تو جیلہ کیڑیاں کو کٹیا بچیاں لئی بڑیاں نے، بندیاں لئی بڑیاں۔ وہ ماں تو وڈا کو رشتہ ہے، لیکن ڈر گئے ملک ان کا۔ اور ساڑی قوم، میں لیڈر دن آتے مرنا ہے، اور مر رہے ہو ملک اتنی وڑ رہے تو مر رہے ہیں، ایسے نہ کیا کرو۔ اور خان صاحب آپ بھی سن لیں، وہ ہو چکا ان کے ساتھ، آپ کے ساتھ بھی آسیہ ملونہ کو ان کے حوالے کر کے 30,000 علماء کو محراب و منبر سے گھسیٹ کر جو تم نے قید و بند میں ڈالا تھا، ذلت رسوائی انشاءاللہ تیرا بھی مقدر بن چکی۔ نبی کے غلاموں، اللہ والوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ اللہ والوں کا کام یہ ہوتا ہے، اپنے دور کا بڑا حاکم بادشاہ، خلیفہ وقت، غوث اعظم بیٹا کس کا ہے؟ دیکھو کمال، دور کے حاکم، ہمیں لوگ کہتے ہیں تھوڑا جا ہلکا ہاتھ رکھیا کرو، اے سانو نہ آکھیا کرو، حکمرانہ نو آکھیا کرو جناب لٹ مارے تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھو، ہم نے تو جو بات کرنی ہے وہ کرنی ہے۔ خلیفہ وقت کے مچندر، اس کے جو تھے گماشتے مالشیے، شرابوں کے مٹکے لے کر خالص شراب لے کے آ رہے گئے، عالم دین کو، اس دور کے عارف کو، حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست عبد القادر کے بابا حضور کو پتہ چلا، بابے نے ڈانگ پھڑی، چوک میں جا کے کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے او مچھندرو یہ کیا گئے؟ انہوں نے کہا او صوفی، او مولوی، کچھ لوگ ہمیں نا جلے کٹے کہتے ہیں، اے مولوی ہم قسم اللہ کی پریشان نہیں ہوتے، ہمیں پریشانی نہیں، اس کی وجہ یہ ہے وہ ہمیں یہ کہہ رہا ہوتا ہے او مولا والے، مولوی او مولا والے، وہ اپنا بتا رہا ہوتا ہے کیونکہ مولوی کے مقابلے میں، مولا والے کے مقابلے میں شیطان والا ہے نا، وہ بیچارہ اپنا بتا رہا تھا کیونکہ میں شیطان والا ہوں تم مولا والے ہو۔ میں قسم اللہ کی یہ دعا مانگتا ہوں، میں نے جتنی تعلیم حاصل کی، جتنا میں نے پڑھا، میں کہتا ہوں اللہ مجھے مولوی ہونے میں زندہ رکھ، اور مولوی ہونے سے کا اعلان ہو مولوی خادم حسین مر گئے، اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں۔ فرشتے پوچھیں گے نا ما کنت تقول فی هذا الرجل، تو میں کہوں گا نا تم پوچھتے ہو من ربو کا، اور میں نے تو لوگ آندے سنے رب والا ہے، اوہ اولی بولو، یہ کوئی ہمارے لیے کوئی پریشانی والی بات نہیں، ہم کہتے ہیں الحمدللہ۔ اس کی وجہ یہ ایک دور میں لفظ ملا تھا، اعزاز کے لیے بولا جاتا تھا، ملا نظام الدین، ملا جیون، ملا نظام الدین چاندی میں تولا گیا۔ پھر آیا لفظ مولوی، مولوی مہر علی، مولوی احمد رضا، یہ پھر مولوی یہ لکھنے والے تھے اس دور میں۔ آج کل کیونکہ عجیب دور ہے، اب علامہ کہنے سے خوش ہوتے ہیں لوگ، مولوی کہنے سے پریشان ہوتے ہیں، ہم نہیں پریشان ہوتے۔ بابا خادم اپنے آپ کو کہتا تھا میں مولوی خادم ہوں،
پھر مولا نے بھی کمال فرمایا نا، انہوں نے کہا مولوی جی تو کون ہوتا ہے ہمیں روکنے والا، اور تیری ڈیوٹی کس نے لگائی؟ اس نے کہا مولا نے لگائی، مولا نے لگائی۔ انہوں نے کہا ہم نہیں رکیں گے۔ تو انہوں پتہ ہے نا جڑا حکومتی کرندہ ہوئے نا، وہ اپنی ہم نے دیکھا وہ اپنی گاڑی پہ نمبر نہیں لگاتا، شیر دی تصویر بناندہ ہے، پولیس نو پتہ لگے شیر آلہ ہے، بلہ بنا دے گا اے بلے آلہ ہے، تیر بنا دے گا اے تیر آلہ ہے، اور پولیس بھی نہیں روکتی، وہ کہتی ہے پارٹی دا بندہ ہے، یہ اس پارٹی کا ہے، یہ جس کا حکومت ہو، جس کا اقتدار ہو، فوٹو لگا دیں گے، لیکن ظاہر ہے وہ یہ علامت ہوتی ہے کہ میں اس کا ہوں، اس کی ٹور وکری ہوتی ہے، پولیس والوں کی یونیفارم اتر جاتی ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے تم نے مجھے روکا، میں کون ہوں، فلاں وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہمارے دور میں ہوتا ہے۔ ایسا سنے اسی خان صاحب کو آ کے کوئی چینج کرن گے، ماشاءاللہ اے انہاں دا بھی پیو نکلے۔ بہرحال عبدالقادر جیلانی کے ابے کو کہنے لگے آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے، ہمیں حاکم نے بھیجا۔ فرمایا او کیڑا حاکم ہوئے، حاکم نے تمہیں نہیں بھیجا، حاکم نے میری ڈیوٹی لگائی ہے۔ اس نے کہا خلیفے نے لگائی ہے، اس نے کہا سنو وقت کے حاکم نے تمہاری لگائی ہے اور کائنات کے حاکم نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، دکھاؤ کیا گئے۔ کہنے لگے کل پرسوں فنکشن ہونے والا گئے، اس میں خالص شراب لے کے جا رہے ہیں۔ فرمایا مینوں بھی پتا سی، چکیا ڈنڈا تے بابے نے سارے مٹکے دیتے توڑ، اب وہ مچھندر ایک دوسرے کا منہ تکنے لگ۔ اس کی وجہ یہ ہے انہاں بابے نو کچھ ڈر نہیں ہوندا۔ اب مچھندر ایک دوسرے کو تکنے لگے، پہنچ گئے حکام بالا کے دربار میں۔ اب ایک دوسرے سے کون کیس پیش کرے گا حاکم کو، ہمارے ساتھ کیا ہوا، ایک کمزور مولوی نے ہمارے سسٹم کو روک دیا، چھوٹے سے طبقے نے، او میرا گلو، چھوٹے سے طبقے نے۔ نیوزی لینڈ کی رپورٹیں کہہ رہی تھی 1.5 کروڑ بندہ تھا، وڈ کے مرنی تو ہے چھوٹا طبقہ۔ اچھا ایک بات ذہن میں رکھو، پتہ نہیں میری ممبر دی کو برکت ہے، میری بھی نظر اس سے بندے تے پہندی ہے جیڑا سوج کے بیٹھا ہوئے، تے یہ جیڑا کیمرہ ہے یہ کسے دا لحاظ نہیں کردہ، جیڑا سجیا بیٹھے اپنے لیڈر دی پریشانی ہے انہوں انجی پیش کرنا ہے، تے جیڑا مصطفیٰ دے ذکر ہے خوش بیٹھے انہوں انجی پیش کرنا ہے۔ انہیں نصیب اپنا اپنا، کام اپنا اپنا ہے۔ میرے نبی کے پیارے غلاموں، مولوی روک دیا، کون بتائے گا، کون بتائے، کوئی بھی نہیں بتائے گا۔ فنکشن شروع ہو گیا، مہمان آ گئے، جو بھی اس دور میں تھے، مہمان جب آتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں۔ ابھی لبرلزم سیکولرزم کے ماحول میں تو اللہ معاف کرے، ہم نے تو مسلمانوں کی شادیوں میں ایسی ایسی بغیرتی دیکھی ہے کہ کوئی بیان کرنے کے قابل نہیں ہے، شرمندگی ہوتی ہے، سن کے بھی دیکھ کے بھی شرمندگی ہوتی ہے۔ ہم کیسی قوم ہیں، میں نے تو پہلے بھی کہا تھا آج پھر بھی کہتا ہوں، لاک ڈاؤن کے دنوں میں اور کچھ نہیں تے چنگی قوم ہی بن جاؤ، سادگی سے شادی کرنے والی قوم ہی صرف بن جائے، جہیز کی لعنت سے چھٹکارا پا کے غریب کی بیٹیوں پر یہ ظلم تو بند کرنے والے تو بن جائیں۔ اور جس اللہ نے تمہیں مجھے مکان دیے ہیں وہ اللہ ہمیں بیڈ کے، مشینوں کے، رضائیوں کے پیسے نہیں دے گا، وہ کوئی تو ہو جڑا کھڑا ہو کے میدان چاکھے ہم جہیز کے خلاف تحریک چلاتے ہیں تاکہ کسی غریب کی بیٹی ابے پر بوجھ نہ بن سکے، کچھ تو کرنے والے بن جائیں۔
لیکن معاشرہ آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے. کاش مولوی صاحب ایک گل کر دے, لیکن مولوی صاحب نے تے گل کدو کرنی سی جیتے 70 قسم دا تے حلوہ سی. ہولی ہولی بولو. 70 قسم دا بندہ تھوڑا تھوڑا بھی کھاوے تو بندہ پیٹ پھاڑ جاندہ ہے, تے 70 قسم دا حلوہ کھا کے جیتے 33 کروڑ روپے لے ہے صرف وہ کراکری والے نے, باقی کنہ لگے ہونا ہے 200 کروڑ بندے دا منہ پھٹ جاندہ ہے گل کر کے. حضرت اتھے گل دس دے سن بے جڑا 70 قسم دا حلوہ کھا چکے نے. ہائے ہائے, یہ تو فیض آباد پول والا ہی بابا کہہ سکتا ہے. اچھا گل سنو, 200 کروڑ انہوں نے لگے بولے مولوی صاحب نہیں, تو سب پریشان کیوں بیٹھے ہو؟ او مدینے جاؤ, تھوڑا جے ہو رولی بولو. میرے نبی کے پیارے غلاموں, ان کا فنکشن شروع ہو گیا. ہاں جی, سارا سامان لگ گیا. حاکم شرابی ہونا تو پھر شراب پہ نظر ہوتی ہے. حاکم نشئی ہو شرابی ہو, کتھے دے مال؟ انہاں کیا سر جی تو انہوں کی دسیے لے کے آ رہے ساں, بابے نے ڈانگ پھڑی ہوئی سی, چوک تے سانو کٹیا بھی ہے, مٹکے بھی توڑ دیتے ہیں. کیڑا بابا ہے؟ انہاں کیا جی پتہ نہیں بابے دا نا کیے, تے اساں انہوں بڑے ترلے لین کچھ نہ کو سانو آندہ سی میں طارق جمیل نہیں ہاں, میں بابا. اوہ بولو بولو. جیڑا بندہ مولوی دی محبت کر کے او منہ تلے رکھے, جیڑا محمد دے دین دی اہمیت نو سمجھدا ہے, او تو سبحان اللہ کے نا. اساں بڑے آکے حضرت صاحب کو مہربانی کرو, نے کہا نا 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 میں تو اڈے شراب نو روڑ کے دسنے. انہوں نے کہا ہم نے کہا کون ہو؟ اس نے کہا میری حاکم نے ڈیوٹی لگائی. ہم نے کہا ہم بھی حاکم کے. اس نے کہا تمہارے حاکم کی اوقات کیا گئے, آؤ میری ڈیوٹی کہاں سے لگی ہے؟ تم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. میں نے نہیں جانے دینا, میری اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے. مسلمان ہو, مسلمان ہو, غیرت مند بزرگوں جوانوں, اللہ نے ہماری ڈیوٹیاں لگائی ہے. اور مومن وہ ہوتا ہے جو چلتے پھرتے ہر جگہ پر خیر بانٹتا ہے, برائی سے روکتا ہے. آپ بتاؤ, صرف 20 سال پہلے پیچھے جاؤ, آپ کو وہ یقیناً یاد ہوں گے جو بزرگ ہماری گلی میں چلتے ہوئے ہمیں چوک میں گھر کے دروازے پہ کھڑا دیکھ کر کہتے تھے, بیٹا لوگوں کی بیٹیاں گزر رہی ہیں, بیٹا باہر نہیں کھڑے ہوتے. آج جو بابے کتھے نے جو ہمیں ننگے سر دیکھ کے کہتے تھے, پتر ننگے سر نہیں پھرتے, بیٹے نگاہیں اونچی نہیں رکھتے, بچے سکول کے باہر کالج کے باہر تم کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ بیٹیوں کو چھٹی ہونے والی ہے. فرق یہ ہے اس سکول سے کسی کی بیٹی نکل رہی ہے, پرلے سکول سے تیری بہن نکل رہی ہوگی. آج جو بابے کتھے جے جو پچھلی رات کو ماں کہتی تھی صبح بچے ناشتہ نہیں لبنا, فجر نہیں پڑی نا, ہون اوہی ماں کہن دیئے پتر ہون تے فجر دیاں آزانہ بھی آ گئی ہیں, ہون تے سو جا. آج وہی بابا صبح تہجد ویلے فجر ویلے اٹھ دے, ہولی جیا دروازہ بند کر دے, بچہ رات نو کمپیوٹر تے بیٹھا رہے نا, لیٹ سکتا ہے, آنکھ نہ کھل جائے. مجھے صرف اتنا بتا دو, جس بچے دی 7 بجے آنکھ کھول کے تے انہوں اٹھا کے جبرن سکول اچ بھیجنا ضروری ہے, کیا 1 گھنٹہ پہلے مسجد اچ بھیجنا ضروری نہیں؟ ہولی ہولی بولو, ہولی ہولی. تو پھر ایسا کیوں ہے جو 1 گھنٹہ بعد میں تیار ہو کے برش کر کے کپڑے پا کے نہا دھو کے آفس جانا ضروری ہے, تو کیا اس سے 2 گھنٹے پہلے رب کے حضور جانا ضروری نہیں؟ ہولی ہولی بولو. یہ سارے یہ مسلمان تھے, اب ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہاں گئے. اس کی وجہ یہ ہے
قصور بابے اوون، بابے وہی ہیں، یہ آپ بزرگ بیٹھے ہیں وہی بابے ہیں، لیکن میڈیا نے، عالمی طوفان اور وائرس نے ہمیں کمزور کر دیا، ہماری نسلوں کے ان کی آنکھوں سے حیا شرم چھین لی۔ آپ بتائیں، یہ نوجوان سگریٹ پیتے ہیں، یہ پہلے بھی پیتے تھے، ہمارے بڑوں کے دور میں بھی پیتے تھے، لیکن پیتے ہوئے کسی کے بزرگ نے گلی سے گزرنا، جیڈا پڑھیا لکھیا نوجوان، جتنا بڑا آفیسر، فوراً پاؤں کے نیچے سگریٹ مسل دیتا تھا، حالانکہ اس کو پتا ہوتا تھا یہ بزرگ میرا نہیں ہے، لیکن کیونکہ وہ سمجھتا تھا ہے بزرگ۔ یہ شرم و حیا ختم کی ہے، تہذیب کا جنازہ نکالا ہے میڈیا نے۔ یہ تو اللہ بھلا کرے عمران خان کا کہ اس کے دور میں ہمیں کوئی ایسا ڈرامہ بھی اس قوم کو دیکھنے کو مل گیا جس میں کوئی تہذیب اور اسلامی ثقافت کی بات ہو رہی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے لنڈے کے انگریزوں پہ مرگ تاری ہے، موم بتی آنٹیاں مری جا رہی ہیں، یہ ڈرامہ کیا؟ اس میں کیونکہ احترام ہے، بزرگوں سے مشاورت ہے، ان کے حیا اور ادب و احترام کے تقاضے ہیں، ایک ڈرامے نے ماحول یوں بدلا کہ وہ پسٹل گن کی باتیں کرنے والے بچے اب تیر تلوار کی باتیں کرنے لگے ہیں۔ تو 70 سال سے جو گند ہمارے دماغوں پر قطروں کی صورت میں، فتنوں کی صورت میں گر رہا تھا، اس کے اثرات میں آپ ڈبو چودھری دیکھ لیں، چودھری اعتزاز احسن دیکھ لیں، اس میں ماروی سورمد جیسے لوگ دیکھ لیں، یہ ان ڈراموں اور فلموں کے کارناموں کی برکات ہیں۔ کیونکہ ہمارے پاس تو ٹائم اتنا ہی ہے، آئے سو گئے اٹھے بزنس پہ چلے گئے، بچوں کو ہم نے حوالے کر دیا سکول، کالجز، اکیڈمی، سوسائٹی، دوستوں بیلیوں کے، جو سوسائٹی ہوگی اس پر اثر انداز۔ میرے نبی کے پیارے غلام ہو سیدنا عبد القادر جیلانی کے والد گرامی سے انہوں نے کہا بابا ساڑی مندہ ہی نہیں انہیں توڑے مٹکے، ہم نے پوچھا کس نے ڈیوٹی لگائی ہے، اس نے کہا میری ڈیوٹی رب کی طرف سے لگی ہے، کیونکہ میں مسلمان ہوں اور مسلمان بغیرتی کرتا بھی نہیں ہے، بغیرتی سنتا بھی نہیں ہے، بغیرتی دیکھتا بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا، اب بابے تھے بابے ہی نے، اس نے کہا بلاؤ، بندہ پہنچ گیا، شیخ صالح موسیٰ جنگی دوست، وہ آپ کو خلیفہ وقت بلا رہا ہے، فرمایا میں نے تے کوئی کام نہیں ہو دے نال، مجھے تو کوئی کام نہیں ہے۔ اس نے کہا جی اس کو ہے، تے فرمایا او مرے، میں کیوں جاؤں، اس کو کہے وہ ہے، میں کیوں جاؤں بھائی، اس کو بلاؤ۔ اور میں آپ کو بتاؤں ہمیں بھی صدا آیا، ڈونگا باغ والوں میں وڈا تے نہیں ہے خادمہ، ہمیں کہا گیا عمران خان صاحب علماء مشائخ سے ملاقات کر رہے ہیں، آپ کا نام سر فرست ہے، آپ کا وہ کلپ فضل الرحمان والا انہوں نے سنا، میں نے کہا ان کی خدمت میں عرض کر دو میں فضل الرحمان کے خلاف ہوں، عمران خان کی وجہ سے نہیں، پاکستان کی وجہ سے نہیں گیا۔ آپ کے شہر کے نمائندوں نے مجھے کہا، ہمارے وزراء نے کہا آپ کا نام ہے، میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا کیونکہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، ہم فقیر آدمی ہیں۔ اور تُسے چپ نہ رہو، اللہ کرے تو انہوں ساتھ لوے تُسے تو پریشان ہی ہو گئے ہو۔ اس کی وجہ یہ ہمیں کیا لگے، ہم تو ملنگ آدمی، ہم نے یہی کچھ کرنا ہے۔ سانو تے صرف ادو پریشانی ہو دی ہے جدو تُسے سبحان اللہ دی بجائے غصہ کر دے ہو۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ تھوڑا یہ ہو رولی بولو۔ تو عرض یہ ہے نبی کے پیارے غلاموں، مجھے کیوں جاؤں، اس کو بلاؤ۔ اچھا حاکم بھی سیانہ تھا، چلا گیا، اے صوفی صاحب مولوی صاحب تواڈی ڈیوٹی کس نے لگائی ہے؟
میری ڈیوٹی میرے رب نے لگائی ہے، بحیثیت مسلمان قرآن کا حکم فالو کر رہا ہوں۔ خلیفہ خوش ہوا، کہنے لگا جناب آج کے بعد میری طرف سے بھی آپ کو ہم محتسب بنا رہے ہیں۔ انج دے ہوندن محتسب، کل پرسوں اسا ایک محتسب نچدی ویکھیے، تیسری شادی پتہ نہیں کس بد نصیب دا بیڑا غرق کروے، محتسب نچ رہی سی، اور جدو نچن والے محتسب بنان گے پھر نچن والیاں نو بنان گے۔ جن کو محتسب بننا چاہیے وہ ہوتے ہیں جو ڈنڈی نہیں مارتے۔ اس نے کہا میری طرف سے بھی محتسب آپ ہیں، جب میں خطا کرنے لگوں، جب میں سے کوئی کمزور کام ہونے لگے تو آپ کا کام ہے مجھے ڈائریکشن دینا، سمجھا دینا۔ اب بتاؤ اس کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا، ایسے عالم، ایسے جناب محدث، ایسے فقیر، ایسے درویش کے گھر میں، اس کا نام ہے جناب عبدالقادر جیلانی، اور اسی کے لیے تو کہنے والے نے کہا واہ واہ میرا او شاگ شگدا او سید دوئے جگانی او غوث العظم پیر پیرادا ہے محبوب سبحانی آل نبی اولاد علی دی تے صورت شکل انہاں دے او نام لیا لکھ پاپ نہ رہ دے تے محل اندر دی جاندے اے غوث کتبہ اندر سر میرا قدم مبارک او دریا جو دربار انہوں دے آیا تے خالی بانڈا بھریا او جو دربار انہوں دے آیا تے خالی بانڈا بھریا اے چوروں تو او کتب بنایا تے میں بھی چور اچکا او جس در جاواں او دھکے کھاواں ایک تیرا در تکاں او چوروں تو کتب بنایا تے میں بھی چور اچکا اور پیر وہ نہیں ہوتا جو مرید کو امریکہ برطانیہ کا ویزا لگا دے، اور پیر وہ نہیں ہوتا جو بزنس تجارت میں وسعت دے دے، پیر تو وہ ہوتا ہے جو نگاہ ڈال کے اور نمازی کو شرابی کو نمازی بنا دے، جو بے ہدایت کو ہدایت والا بنا دے۔ عبدالقادر کی نظر پڑی چور پہ، وہ چیختا رہ گیا بابا میں چور ہوں۔ فرمایا جب تک میری دہلیز پہ نہیں آیا تھا تب تک تو چور تھا، اب جبے میرے کو ہاتھ لگا گئے اب تو چور نہیں، اب میرے رب نے تجھے کتب بنا دیا ہے۔ اب تو چور نہیں رہا، میرے معاشرے دے پیرو، سجادہ نشینو، پروٹوکول میں چلنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ فلاں کا جانشین ہے، فلاں کا جگر گوشہ ہے، بگو گوشہ ہے، فلاں کا ماشاءاللہ یہ فلاں ہے۔ آپ کیا ہو؟ آپ حضرت صاحب او وڈے سن بہت کچھ سن، تو کی ہے؟ او پیرو اور تواڈا بچہ نکا جیا پیدا ہوئے 1.5 مہینے دا، فلیکس تے فوٹو چاڑ کے لکھ دیو نکی سرکار،
ماشاءاللہ کاکھ نہ روی، یہ ولایت ایسی ہے جس کو مرضی دے دو، یہ ولایت ہے۔ پتر جاہل پگڑی بن دو، خلافت دے دو، گدی پہ بٹھا دو، پھر یہی کچھ ہوتا ہے۔ لوگوں سنو، آپ مولویوں کی عزت کس لیے کرتے ہیں؟ یہ آپ لوگوں نے مجھ پہ پیسے پھینک رہے ہو، آپ بتاؤ، میں تواڈے بالاں تو ڈھیر سونا، میرے جیسے تمہاری دکانوں پہ ملازم ہیں، میرے جیسے آپ کے نوکر ہیں، میرے سے زیادہ خوبصورت آپ کی اولاد ہے، آپ کی اولاد تو 100 روپے مانگے تو 10 باری پوچھ دے ہو پہلے والے کتھے نہیں؟ خادم حسین نو کو سرخاب دے پر لگے، میں کو جبریل دا ہمسایا اور میں کو بیت المقدس کا امام ہوں، یوں پیسے پھینک رہے ہو، گن بھی نہیں رہے ہو، یوں پھینک رہے ہو۔ وجہ آپ لوگ حلال کمائی محنت سے کما کے، میں مصطفیٰ کا نام لیتا ہوں، آپ مجھ پہ پیسے پھینکتے ہو۔ مجھے یہ بتاؤ، آپ نے مجھ پہ پیسے پھینکے، اپنے پیر پہ پھینکے، نعت خاں پہ پھینکے حضور کی وجہ سے، اور حضور کی عزت کو ضرورت پڑے مولوی پیر نعت خاں کی، وہ گھر سے میرے جیسا بندہ گھر سے حجرے سے نہ نکلے، میرے جیسا بھی کوئی کمینہ ہو سکتا ہے؟ آپ لوگ تو عزت کرو، ساڈیاں گڈیاں چومو، ہاتھ چومو، ہم کون ہیں؟ ہاتھ چومے آپ لوگ، استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں، اپنے ہائی کوالیفائیڈ پترن کو حضرت دی جتی چاہ، یہ عزتیں ملے حضور کی وجہ سے، اور حضور کی عزت کو ضرورت پڑے مولوی کی، پیر کی، گدی مشین کی، سجادہ نشین کی، اور مولوی پیر گھروں باہر نہ نکلے، انہوں بغیرت نہ آکھا تھا حضرت صاحب آکھا۔ اس لیے میرے نبی کے پیارے غلاموں، ہم کہتے ہیں خدا را، آؤ عبد القادر جیلانی کی بات سنا کے ختم۔ خلیفہ مستنجد باللہ عبد القادر جیلانی غوث پاک کے پاس آ گیا، ایک تھوڑا جا نظرانہ پیش کیتا ہے، بابا جی اے نظرانہ لپیتی نہ آئے کرو، پیرو مرید کو پوچھیا بھی کرو، کسی دا ظلم کر کے تو نہیں پیسے دے رہا، کسی کا حق مار کے تو نہیں آیا، کہیں بہن کا حق، بیٹی کا حق تو نہیں مارا ہوا، کہیں بھائی کا حق تو نہیں مارا ہوا، یہ پوچھو پہلے، کیونکہ سوال۔ عبد القادر جیلانی غوث پاک نے اشرفیوں کی تھیلی کو یوں پکڑ کے یوں مروڑا، یوں کیا نا تو اس میں سے خون نکلا، آپ نے فرمایا ظالم بادشاہ، غریبوں کا خون چوس کے مجھے نظرانہ بھیجتے ہو؟ اگر مجھے تیرے معزز خاندان سے تعلق کی نسبت نہ ہوتی تو قسم ہے اللہ کی، میں اس خون کو اس انداز سے بہاتا کہ ندی کی صورت میں تیرے محل کو بہا کے لے جاتا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ ہوتے گئے ڈائریکشن دینے والے، یہ ہوتے گئے بتانے والے۔ پھر حاکم فوت ہوتا ہے جب صوفی عارف مولوی بکنے والے نہ ہوں، حاکموں کے آگے چاپلوسی کرنے والے نہ ہوں، مالشیے نہ ہوں، اور جدو دے کمی کمین مولوی بنے نا، کمی کمین ممبر دیاں تباہیاں کر دیتی ہیں، تے مسلح دی بھی تباہی، ہر ایک نو مالشیے بن کے، ہاں ماشاءاللہ جی کیا بات ہے، بندے دیو پترو جا کے چھولے بیچو۔ ممبر رسول کا تقاضا یہ ہے، احمد ابن حنبل بن کے، ابو حنیفہ بن کے، غوث اعظم ان کے غلام بن کے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرو، کڑیوں سے بیڑیوں سے نہیں ڈرتے، آنکھ میں آنکھ ڈال کر ہم محمد کا دین بیان کر رہے تھے، کرتے رہیں گے۔ تے جنہیں بیان کیتا ہے ویکھ نہیں جے لئی چاسو دی، ویکھ نہیں جے لئی، جس تسی دسو سیانے لوگو، دیوبندی بھی ہوں گے آپ میں، وہابی بھی بیٹھے ہوں گے، شیعہ بھی ہوں گے، پیٹے بھی ہو گے، نونے بھی ہو، پیپے بھی ہو، چودھری بھی ہو، ملک بھی ہو، سندھی بھی ہو، ہندی بھی ہو، بلوچی بھی ہو، نوے نوے پیرہ نال منن والے بھی ہو، چنگے پیرہ نو تسی دسو، تسی اپنے پیر دے، اپنے لیڈر دے، اپنی جماعت دے نعرے لا لا ان پا دیو، کفر کھرک دے ہی نہیں، کفر کھرک دے ہی نہیں۔ عمران پوری کابینہ لے جائے، نواز شریف ٹبر لے جائے، چاچا زرداری پوری قوم لے جائے، کھرک دے ہی نہیں۔
تے صرف فیس بک تے بابے دی فوٹو چاڑ دیو کفر تے تھڑتھلی پہ جاندی ہے. کوئی بات نہیں ہولی جزاکم اللہ اس تو بھی ہولی سبحان اللہ کوئی حرج نہیں. تسے تجربہ کر کے ویکھ لو چس لے لو. میں تو یہ جانتا ہوں کہ خادم حسین رضوی کی فوٹو کو مرے ہوئے فوت شدہ کی فوٹو کو شیئر کر دیں تو فیس بک والے فیس بک کو بند کر کے وہ 24 گھنٹے کے لیے بند کر کے کہتے ہیں میں کہا واہ بابا چستے آ گئی ہے نا کفر دے مقابلے دی او چنگا نہیں ہے جنہوں تو آکھیں. امام ربانی نے 7 جگہ پر مکتوبات میں بیان کیا عاشق نبی وہ ہے جس کو نبی کے دشمن سے نفرت بھی ہو. خدا کا بندہ وہ ہے جس کو خدا کے دشمن سے نفرت بھی ہو. بابا خادم نبی نال تے پیار کر دے اسی بھی کرنے ہاں لیکن اسا نبی نال پیار کرنے ہاں لیکن حضور دے دشمن نال ایڈی نفرت سانو بھی اللہ کرے ہو جائے جنی بابا نفرت رکھدا سی. ہاں قسم خدا کی. اس لیے دنیا کہہ رہی ہے کہے گی کفر کہہ رہا ہے اس تو اسا ہور کسے کو نہیں ڈر دے. وجہ جنوں جیڑا گل ہار بھی نہ پاوے جیدہ نعرہ لگو کہ ہاں تاجدار ختم نبوت نعرہ لاوے وندہ لبیک یا رسول اللہ جیڑا گل گل نہ لاکھے انہیں جانا گونگا بندہ نہ بولے انہیں جانا. مووی ذرا گھما پتر جیدہ بوتھا سجے ہو دی فوٹو کہچے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے.